نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الايام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله يماني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام قدرت ہے کہ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات گزرتی ہے، ایک نیا دن آتا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 دنوں کا ایک ہفتہ بنتا ہے اور 4 ہفتوں کا ایک مہینہ بنتا ہے اور 12 مہینوں کا ایک سال بن جاتا ہے۔ اور جو سال، جو لمحہ، جو دن، جو ہفتہ گزر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ لوٹ کر کے واپس نہیں آ سکتا، صرف اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو نیا سال آنے والا ہے یہ بھی ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس طرف سے توجہ ہٹا کر کے ہم دوسری طرف توجہ لے جاتے ہیں، ہم غیروں کی اتباع میں 10 قدم آگے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جس فعل کے شروع میں لام مفتوح ہو، یعنی لام کے اوپر زبر ہو، تو وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، اور اخیر میں نون مشددہ ہو، تشدید والا نون ہو، تو معنی کے اندر تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب ہوگا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ اور کس طریقے سے پیروی کرو گے؟ شبرم بشبرن، بالشت بالشت پیروی کرو گے، ذراعم بذراعن، ایک ایک ہاتھ پیروی کرو گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر غیر گوہ کے سوراخ میں گھسنے لگیں گے تو تم بھی اس سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرو گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کی اس سے مراد، یعنی جن کی ہم پیروی کریں گے آگے کو چل کر کے، تو آپ کی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن، تو اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں کہ تم لوگ ان کی ایسی پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گھسنے لگیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ گوہ جو ہوتی ہے یہ چھپکلی جیسی، چھپکلی اور گرگٹ کے شکل کی ہوتی ہے۔ عرب کے بعض علاقوں کے اندر اس کو باقاعدہ کھایا بھی جاتا ہے، وہاں کا مسلک الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اور گوہ کی خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً 700-800 سال اس کی عمر ہوتی ہے اور اس کے دانت کبھی بھی نہیں گرتے، ایک دانت بھی اس کا نہیں ٹوٹتا ہے، اور 700-800 سال تک دنیا کے اندر رہتی ہے، لیکن کبھی بھی پانی نہیں پیتی ہے، بغیر پانی کے زندہ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جو ہے اس کے جو چربی ہوتی ہے اس کو پگھلا کر کے اس کا تیل بنتا ہے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد میں، کمر کے درد میں۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر یہود اور نصارہ غیر جو ہیں وہ گوہ کے سوراخ میں گھسنے لگیں گے تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک تم ان کی اتباع کرو گے۔ آج ہم دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1450 سال پہلے پیشن گوئی یہ خبر، یہ فیوچر کی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتائی تھی۔ آج ہمارے سامنے بعین ہی یہ ساری باتیں ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے کھانے پینے کا جو اسٹائل ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ان چیزوں کو چمچ سے کھانا چاہیے، ان چیزوں کو تو یقیناً ہم چمچ سے کھائیں، لیکن جو چیزیں ہاتھوں سے کھانے کی ہے تو ان کو کم از کم ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تو ہاتھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی کھانا ہاتھ سے کھاتا ہے تو انگلیوں کے اندر سے ایک لکوڈ نکلتا ہے، اور کھانا جو کھاتا ہے لکوڈ نکلتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، صاف کرتا ہے تو کھانا اس سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ کھانا جو ہے زمین پر غریب کی طرح، فقیر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ۔ لیکن آج باقاعدہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک ہول ہوتا ہے کھانے کا، جس پہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے، شادی بیاہ میں چونکہ اگر
زمین پر بیٹھ کر کے کھائیں گے تو اتنی صاف صفائی نہیں ہوتی ہے، تو شادی بیاہ میں کرسی پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تعلیم دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور غیروں کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو ہم ان کی اتباع اور پیروی کے اندر کہاں تک پہنچ گئے غیروں کی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کے بارے میں قضا کرنے سے منع فرمایا۔ قضا کرنے سے یعنی آپ نے فرمایا کہ چاروں طرف کے جو بال ہوں وہ بالکل برابر ہو، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بال ہیں وہ سائیڈوں سے تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیچ میں سے لمبے ہیں پھر اس میں چوٹی وغیرہ اور لاسٹک وغیرہ، ربڑ بینڈ وغیرہ یہ ڈالا ہوا ہے، تو یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے پینٹ وغیرہ ہے، پینٹ غیروں نے پھاڑی ہے تو ہماری بھی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے غیروں نے کچھا پہنا ہے، اپنے گھٹنوں کو کھلا ہوا رکھا ہے، تو آج مسلمان نے بھی اپنے گھٹنوں کو کھلا ہوا رکھا ہے، کچھا پہننا شروع کر دیا، جبکہ سطر جو ہے ناف سے لے کر کے نیچے موٹی پنڈلی تک، گھٹنے سے نیچے جو ہے موٹی پنڈلی یہاں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور سطر کا دوسروں کے سامنے کھولنا ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ لیکن آج غیروں نے اپنے سطر کو کھولا تو آج ہم لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی اپنے سطر کو کھول لیا، تو ہم دیکھیں غیروں کی جو چیزیں ہیں ہمارے اندر کتنی آ گئی۔ اسی طریقے سے انگریزی وغیرہ بولنے کا مسئلہ ہے، تو امریکن جو انگریزی ہوتی ہے اس کے بولنے کا اسٹائل، انداز الگ ہوتا ہے، برٹش جو انگلش ہوتی ہے باقاعدہ سینٹر میں سکھایا جاتا ہے اسٹائل، انداز، تو اس کا الگ ہوتا ہے، تو یہ منع نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہم غیروں کی پیروی میں کہاں تک چلے گئے۔ کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی، آپ کی جو ہدایات تھی، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ انہی خرافات میں سے، انہی بدعات میں سے، انہی رسومات میں سے ایک چیز ہے ہیپی نیو ایئر، یعنی نئے سال کے آغاز پر، نئے سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو نئے سال کے شروع ہونے پر مبارکباد پیش کرنا۔ تو ہم دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ اس دنیا کے اندر 23 سال تقریباً زندہ رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے صحابہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کو یا صحابی کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہو، آپ نے کبھی بھی پیش نہیں کی۔ اسی طریقے سے آپ کے بعد میں تقریباً 1.25 لاکھ آپ کے کمپینینز ہیں، صحابہ ہیں، تو انہوں نے بھی کسی کو بھی نئے سال کی مبارکباد کبھی بھی پیش نہیں کی۔ آپ کے بعد میں جو ہیں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء کرام ہیں، تو کسی نے بھی نئے سال کی مبارکباد پیش نہیں کی ہے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا کلچر ہے، یہ وہاں سے آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ مسلم جو بچے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں باقاعدہ ایک دوسرے کو گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں نئے سال کے موقع پر، اور ماں باپ بھی ان کا اس گناہ کے اندر تعاون فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی فرینڈ نے، کسی تمہارے دوست نے 50 والا گریٹنگ کارڈ دیا ہے تو تم 100 روپے والا اس کو کارڈ دو، اور اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں جس طریقے سے رمضان المبارک میں یا عید کے موقع پر صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، تو گریٹنگ کارڈ کو ایک دوسرے کو دینا اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ شریعت میں اسلام نے بالکل اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے، اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگلی رات ہوتی ہے 31 دسمبر کی رات، تو 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے لوگ اس میں جاگتے ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ 31 دسمبر کی رات میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے اور سب سے زیادہ زنا کیا جاتا ہے۔ لوگ جاگتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس رات کے اندر نہ کیا جاتا ہو۔ اور جبکہ ہم دیکھیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض، یہ اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، اور دنیاوی جتنے بھی بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کے دربار رات میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دربار کھلا ہوا رہتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کو اونگ آتی ہے۔ تو یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس پر نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا، اسی طریقے سے 31 دسمبر کی رات کو جاگنا، اسی طریقے سے گریٹنگ کارڈ ایک دوسرے کو دینا، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا، مبارکباد پیش کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے، اپنے اسٹیٹس پر ہم نئے سال کی مبارکباد لوگوں کو پیش کریں گے، اسٹیٹس لگائیں گے اور گریٹنگ کارڈ وغیرہ دیں گے، تو جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہود اور نصارہ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے بھائی آپ تو دنیا کے اندر مسلمان تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم غیروں کی اتباع کیا کرتے تھے، غیروں کی پیروی کیا کرتے تھے، ہم نیا سال بھی منایا کرتے تھے، ہم کرسمس ڈے کی بھی لوگوں کو مبارکباد اور خوشخبری دیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم غیروں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ تو جب غیروں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہاں جائیں گے؟ کیا کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ تو نئے سال کا پیغام یہ ہے
کہ اگر ہماری جو زندگی کا یہ سال گزرا ہے اس کے اندر بد نظری تھی، بد کلامی تھی، بد گوئی تھی، بد اخلاقی تھی، گالم گلوچ زبان سے تھی، تو ہم اپنی زبان کو، اپنی نظروں کو اور اسی طریقے سے اپنے اعمال کو درست کریں، کیونکہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، اور نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ یعنی کہ آدمی نے ایک دیوار چینی اور ہر سال اس دیوار سے ایک اینٹ گراتا ہے، اور جو وہ جو دیوار ہے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی ایک سال جتنا کم ہو رہا ہے، ایک دن ایک لمحہ یہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب انسان جو ہے موت کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اور آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ امانی، کہ بے وقوف ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی چین سکون عطا فرمائیں گے، اور بعد مرنے کے بھی اللہ رب العزت سکون عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔